نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کو دیکھیں گے؟ کیونکہ قرآن مجید میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کہ اللہ ذوالجلال کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نظر نہیں دیکھ سکتی، البتہ وہ تمام نظروں کو دیکھنے والا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا ہم اللہ ذوالجلال کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا جب آسمان پہ بادل نہیں ہوتے تو تم چاند اور سورج کو نہیں دیکھتے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم چاند سورج کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم بغیر بادل کے واضح طور پر چاند اور سورج کو دیکھتے ہو، قیامت کے دن اسی طرح تم اللہ ذوالجلال کو دیکھو گے، اسی طرح اللہ ذوالجلال کی زیارت کرو گے، نظارہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال ایک بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، بتا کیا میں نے تجھے رزق نہیں دیا؟ کیا تجھے بیوی بچے اولاد نہیں دی؟ کیا تجھے دنیا کی نعمتیں نہیں دیں، کاروبار نہیں دیا، وسائل نہیں دیے، سواری نہیں دی؟ وہ بندہ کہے گا بے شک یا اللہ تو نے سب کچھ دیا۔ تو اللہ ذوالجلال کہے گا کہ پھر جس طرح تو نے مجھے بلا دیا، آج میں بھی تجھے اسی طرح بلا دوں گا۔ میری اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنے انعامات کے باوجود، جس طرح تو نے مجھے نظر انداز کیا، جس طرح تو نے مجھے بلا دیا، آج میں بھی تجھے اسی طرح بلا دوں گا۔ پھر ایک اور بندے کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ ذوالجلال یہی سوال کرے گا، وہ بندہ بھی یہی جواب دے گا، تو اللہ ذوالجلال اسے بھی یہی فرمائے گا کہ کیا جس طرح تو نے مجھے بلایا، یعنی کیا تو سوچتا تھا کہ میں اللہ ذوالجلال سے ملوں گا؟ کیا تیرے ذہن میں یہ گمان تھا کہ میری ملاقات اللہ ذوالجلال سے ہوگی؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو اللہ ذوالجلال سے ملاقات کرے گا؟ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ نہیں، میرے ذہن میں نہیں تھا، مجھے کوئی خیال نہیں تھا، کوئی گمان نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا۔ تو اللہ ذوالجلال اس بندے سے بھی یہی فرمائے گا کہ جس طرح تو نے مجھے بلا دیا، میں آج تجھے بلا دوں گا۔ پھر تیسرا بندہ لایا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا، یہی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے نعمتیں دیں تو میں نے بھی تجھے یاد کیا، میں نے نمازیں بھی پڑھیں، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے زکوٰۃ بھی دی، میں نے صدقات خیرات بھی کیا، نوافل بھی پڑھے، میں تیری عبادت بھی کرتا رہا۔ تو اللہ ذوالجلال اس بندے سے کہے گا کہ کیا تو واقعی یہ سب کچھ میرے لیے کرتا رہا؟ تو ساری عبادت میری کرتا رہا اور خالصتاً میرے لیے کرتا رہا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ ہاں، میں ایسا ہی کرتا رہا۔ تو اللہ ذوالجلال فرمائے گا کہ میں تجھ پر گواہ لاتا ہوں۔ اب وہ گواہی دیں گے کہ بندے نے عبادت کی یا نہیں۔ اگر عبادت کی تو کس کے لیے کی اور کس لیے کی، یہ اس کے اعضائے بدنیہ گواہی دیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کہ کیسے انہوں نے اپنی جانوں پر جھوٹ بولا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور دنیا میں جو وہ جھوٹ بولتے تھے اور جو وہ جھوٹ انہوں نے بولا یا جنہیں اپنا خدا بنایا، جنہیں اپنا معبود بنایا، اب وہ تمام ان سے دور ہو چکا۔ یعنی اب کوئی ان کا معبود ان کی مدد کرنے کے لیے، کوئی ان کا خدا ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے وہ تمام جھوٹ ان سے دور ہو گئے، اور اب سوائے مستقل اور دائمی ابدی عذاب کے اب ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔